اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قرآن مجید میں جو متقی انسان کے حوالے سے جو اللہ نے فرمایا کہ متقی انسان کون ہوتا ہے، ایک تو ہمارا اپنا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم متقی اسے کہتے ہیں جس کا زیادہ تعلق مسجد کے ساتھ ہو، نماز کے ساتھ ہو، تسبیح کے ساتھ ہو، روزوں کے ساتھ ہو، صدقات کے ساتھ ہو، اور گویا ایک مثلا وہ جو ریلیشن ہے اللہ کے ساتھ، ہم اس کو متقی کہتے ہیں۔ جبکہ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو متقی انسان کا جو زاویہ افق ہے وہ بہت بلند ہے۔ قرآن میں متقی اسے کہا گیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے مسلسل۔ یہ بہت بڑا سٹرونگ نقطہ ہے، لیکن میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی انسان کے ساتھ نماز کا ایک خاص خیال ہوتا ہے، اور نماز کی جتنی شرائط ہے، آداب ہے، اس سب کو مد نظر رکھتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مجھے اس نقطے سے ذرا تعلق ہے، اور میں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے خصوصی التجا کرتا ہوں کہ میرے اس نقطے پر زیادہ توجہ، اس نقطے پر ذرا سوچیں کہ قرآن میں متقی انسان جس کا غیب کے ساتھ بھی تعلق ہے، نماز کے ساتھ بھی تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں لفظ واو جو ہے وا مما، یہ واو سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نماز غیب کے ساتھ جو ایمان ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بعد میں جو نماز ہے وہ بعد والی چیز کے ساتھ جو جڑا ہوا وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے جو کچھ اس کو دیا ہے، میں نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، اس کو جمع پونجی کے نام سے، بینک بیلنس کے نام سے، پلاٹ وغیرہ میں جمع کر کے یہ کام وہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ينفقون، متقی انسان انفاق کرتا ہے، اور وہ بھی مسلسل، اور اپنی انفاق سے وہ تھکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے۔ یعنی متقی انسان میں بخل نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے، اور حرص نہیں ہے۔ تو آج ہم نے ایک کانسیپٹ جو قرآن سے لینا ہے، ایک فہم جو قرآن سے ہم نے لینا ہے، ایک سمجھ جو ہم نے قرآن سے لی، وہ یہ ہے کہ متقی انسان، اس کا معاشرے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ متقی انسان کا فقراء غریبوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ متقی انسان کا تمدن تہذیب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ معاشرے میں غربت بڑھ جائے، وہ چاہتا ہے کہ غریبوں کا ساتھ دیا جائے، فقراء کا ساتھ دیا جائے۔ لہٰذا وہ شخص اللہ کے نزدیک متقی نہیں ہے جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے، لیکن معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اللہ متقی نہیں کہتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں ہوگا سفید کپڑے اس نے پہنے ہیں، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، حاجی صاحب ہے، ذکر و فکر میں مصروف ہے، مگن ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ متقی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ کبھی بینک میں نظر آتا ہے، کبھی زمینوں میں پلاٹ کی شکل میں نظر آتا ہے، نہیں، یا اسراف کی شکل میں۔ متقی انسان وہ ہے کہ جس کے پیسوں میں غریب کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ جو اموال آپ کے پاس ہے حق للسائل والمحروم، اس میں سائل اور محروم کا حصہ ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہم متقی بن جائے، اور متقی انسان اللہ کے نزدیک اکرم بھی ہوتا ہے، با کرامت بھی ہوتا ہے، تو با کرامت بننے کے لیے صرف نماز اور صرف ایمان بالغیب نہیں، غریبوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہونا چاہیے۔ سردیوں میں، گرمیوں میں جتنی ضروریات ہیں ان فقیروں کا، ان غریبوں کا، اس میں ہماری اوپر واجب ہے کہ ہمارے مال میں اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ بس قرآن کی نگاہ میں متقی کا اللہ کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور وہ بھی گہرا رابطہ، یقیمون الصلاۃ، مسلسل۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ بھی اس کا گہرا اور مسلسل رابطہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔